ہم نے تقریباً اب 10 دن گزار لیے ہیں قرآن کے ماحول میں، اور یہ چیز اس سے زیادہ بڑا تحفہ انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے کلام سے ربط بن جائے، اس کو اس کے یعنی الہی کلام ہونے کا احساس ہو جائے، دوبارہ سے احساس ہو جائے۔ ایک تو ہے شعوری احساس، ایک غیر شعوری طور پہ ہم سارے مسلمان ہیں، وہ تو ہیں ہی ہم مسلمان، ایک دفعہ کلام کی عظمت کا ایک دریافت دوبارہ سے نئے سرے سے ہونا، اس کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج آخری سیشن ہمارا آخری معجزے کا، اس سے پہلے میں کچھ تعارفی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پورے کورس میں نے آپ سے بہت مختلف پہلوؤں سے قرآن کے بارے میں بات کی، ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا آخری کلام بھیجا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کی؟ آپ کو نہیں ملے گا کہ ہر آیت کے اندر، ہر آیت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جو بیان کر دے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ آپ کو صحابہ کی رائے مل جائے گی، آپ کو اکثر و بیشتر 99% سے زیادہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کامنٹ نہیں ملے گا آیت کے بارے میں، بہت کم ملے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کے کچھ جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آیات کی حکمت کو بیان کرنے لگتے تو وہ شاید ابھی بھی حیات ہوتے، کیونکہ اس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کلام جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، اس کے مقاصد میں سے ہے لیتدبروا آیاتہ، کہ وہ ان کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں۔ اگر ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت پر اپنا تبصرہ کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہ رہتی کہ وہ اس کے بعد کیا کرے، تدبر کرے۔ وہ تو رسول پاک نے کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے آگے کون کچھ کیا کہہ سکتا ہے؟ تو وہاں تک بات ختم ہو جاتی۔ لیکن قرآن کے مقاصد میں سے تھا کہ انسان اس کے بارے میں سوچے، اس پر غور کرے، اس پر تدبر کرے۔ اب غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو آج سے 600 سال پہلے قرآن اٹھا کر اس پر غور کر رہا تھا، اور جو 800 سال پہلے غور کر رہا تھا، اور جو 200 سال پہلے غور کر رہا تھا، ان انسانوں کی تاریخ مختلف، ان کی زندگی مختلف، ان کی سوسائٹی مختلف، ان کے تجربے مختلف۔ کیا آپ کی سوچ پر آپ کے تجربے سے اثر پڑتا ہے؟ آپ کی سوسائٹی سے اثر پڑتا ہے؟ آپ کی انوائرمنٹ سے اثر پڑتا ہے؟ تو وہ اپنے سارے تجربات، اپنا سارا علم، جیسے اگر کوئی کہے آج کہ میں بایولوجی پڑھ رہا ہوں، اس کو بایولوجی کا کچھ علم ہے، آج سے 600 سال پہلے بھی لوگ بایولوجی پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے علم میں اور آپ کے علم میں فرق ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے، بالکل ہے۔ انسان کائنات کو ہزاروں سال سے پڑھ رہے ہیں، ستاروں کو، کائنات کو ہزاروں سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہزاروں سال سے پڑھ رہے تھے اور جو آج پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ تو انسان کی سوچ پہ، اس کی حقیقت کی بنیاد پر، اس کی سوچ پہ، اس کے علم پر، اس کی رائے پر، یہاں تک کہ اس کے جذبات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پلان میں معلوم ہوتا ہے، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ ہر صدی کا اور ہر دور کا ہر انسان اللہ کے کلام کے پاس آئے، وہ اپنے نقطۂ نظر سے آئے، اس کلام کی حقیقت کو سمجھے، لیکن شاید اس کو اس کلام میں وہ ایسی چیز نظر آنی شروع ہو جائے جو کسی اور کو نظر نہ آتی ہو۔ تو وہ اس انسان کے لیے جو چیز اس کو نظر آئے تو وہ حیران رہ جائے کہ میں تو اس دنیا سے آیا ہوں، میری اس دنیا سے آنے کے باوجود قرآن نے ایسی بات کر دی، تو وہ اس کے لیے ایک معجزہ بن جاتی ہے۔ وہ چیز، اس کا وہ تدبر، اس کے لیے وہ ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے وہی بات معجزہ ہو۔ تو ایک معجزہ نہیں ہے قرآن کا، بے تحاشا معجزات ہیں، اور جو چیز مجھے معجزانہ لگے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی اور کو بھی معجزانہ لگے۔ میں کچھ ہفتے پہلے ٹیکسس میں تھا، ہم سورۃ النجم پہ ہم درس کر رہے تھے، تو میری درس میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ذکر ہو رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، جیسے سورۃ الرحمن میں تو سب کو پتا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ النجم میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى۔ تو آلاء کے لفظ پر بحث ہو رہی تھی کہ آلاء میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی معنی ہیں، لیکن آلاء کا لفظ نکلتا ہے الیا سے، الیا
اور الیا کہتے ہیں اس مسل کو، ہاتھ کے اس مسل کو جو آپ کے انگوٹھے کے بالکل نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس سے اور مقاصد مفہوم نکالے گئے ہیں، ایسا کام جو کوئی ایک شخص کر سکے اور کوئی اور اس کو نہ کر سکے، اس کا منفرد کارنامہ، اس کو بھی الیا کہا جاتا ہے۔ تو فبی ای آلائی ربکما اور ربی کا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کارنامے جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ایسے کارنامے جو صرف اللہ کر سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو میری کلاس میں کچھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹرز، تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ یہ جو مسل ہے نا، یہ ہمارے اور باقی تمام اس دنیا میں جو حیوانات ہیں، اسپیشیز ہیں، ان سب میں فرق کرنے والا مسل اصل میں یہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا انگوٹھا 360 ڈگریز موو کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو اس طرح پکڑ سکتے ہیں، ٹولز بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی اور سارے کارنامے انسان کے اس سے ہیں، اس سے وہ کارنامے کر سکتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے اس بات کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ممکن نہیں تھا میرے لیے، کیونکہ وہ میری دنیا ہی نہیں ہے۔ میں لغت پڑھ سکتا ہوں، تفاسیر پڑھ سکتا ہوں، میں تاریخ پڑھ سکتا ہوں، وہ میری ایک فیلڈ ہے، لیکن قرآن ایک مضمون کے لیے نہیں آئے۔ لوگ ایک اور بات میں آپ کے سامنے آج کا سیشن شروع ہونے سے پہلے ایک اور بات رکھ دوں قرآن کے معجزے کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی سائنس کی بات کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ سائنسی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، کوئی فلسفی بات کر رہا ہو تو کہیں گے یہ فلسفانہ نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، کوئی تاریخی بات کر رہا ہو تو یہ تاریخی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کر رہا ہو یہ سیاسی نقطہ نظر ہے، سائیکولوجیکل بات کر رہا ہو نفسیاتی نقطہ نظر ہے، کوئی روحانی بات کر رہا ہو یہ روحانی نقطہ نظر ہے، شرعی نقطہ نظر ہے، مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں نا۔ کوئی بچہ بات کر رہا ہے یہ بچے کا نقطہ نظر ہے، جوان کا نقطہ نظر ہے، اور بزرگی کا نقطہ نظر ہے، مختلف نقطہ نظر ہے۔ اور پھر لوگ ہمارے دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ کے کلام کے بارے میں، یہ اسلامی نقطہ نظر ہے نا، یہ اسلامی یا دینی یا مذہبی نقطہ نظر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی سائنسدان بات کرتا ہے سائنس کے نقطہ نظر سے، اس کو کس چیز میں مہارت ہے؟ سائنس میں، اسی لیے اس کا نقطہ نظر سائنس کی بنیاد پر ہے۔ کوئی مورخ تاریخ کی بات کر رہا ہے، کس نقطہ نظر سے؟ تاریخی، کیونکہ اس کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ تاریخ۔ جس رب نے یہ کلام نازل کیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کا علم کس فیلڈ میں ہے؟ کوئی ایسی فیلڈ، کوئی علم موجود ہی نہیں جو اس کے دائرے میں نہ ہو، کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ تو جب میرا رب کسی چیز پر تبصرہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ دینی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یہ روحانی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یہ نہیں۔ اس میں جو کچھ سائیکالوجی میں آپ سیکھ سکیں گے اس سب کو مد نظر رکھ کے، جو کچھ سائنس سکھا سکے اس سب کو مد نظر رکھ، اور جو کبھی وہ سیکھے بھی نہ اس کو بھی مد نظر رکھ کے، غیب اور شہود تمام علوم سب کو سامنے رکھ کر میرا رب حکمت سے بات کرتا ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے، یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ تو قرآن اصل میں کامل کلام ہے۔ یہ اس کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نقطہ نظر سے بات نہیں کر رہے۔ اچھا، آج میرے نزدیک یہ اور جو سارے میں نے مختلف جائزے آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ میں نے یہ نوٹس تیار کیے تھے تقریباً 2004 میں، 18-19 سال پہلے۔ اور اس وقت میں نے جب نوٹس تیار کیے تھے تو میرے ذہن میں بس ایک بات تھی، مجھے کیا چیز لگتی ہے معجزانہ قرآن کے بارے میں کسی اور پہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ چیز قرآن کی، یہ جمال قرآن کا خوبصورت لگتا ہے۔ تو شروع میں بات کیا کرتا تھا معجزے کی، لیکن میرے نزدیک یہ لفظ، اس کا معنی بدلتا چلا گیا، اور آخر میں مجھے ایک اور بات کا احساس ہوا کہ بالآخر قرآن کا جو اصل معجزہ ہے وہ اس تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان صرف ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی جو کلام کی خوبصورتی ہے نا، جو اس کا جمال ہے، جو اس میں روب ہے، جو اس کا اثر ہے، اس کی کچھ جھلکیں وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کی وہ جھلکیں دیکھتا رہے، اس کے قطرے اس پر اترتے رہیں، تو اس کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسی معجزے تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن اس کلام کی وسعت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر کہا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ،
قسم کھائی ہے ان ستاروں کے مکانوں کی. ستارے کہاں کہاں ہیں؟ ہر ایک ستارہ ایک پوری کائنات کی طرح ہے کہ نہیں؟ کتنے فاصلے پر ہے، اس کی کتنی تفاصیل ہیں، اس میں کیا کیا پوری دنیا شامل ہے. اس کے مقابلے میں یہ پوری دنیا کچھ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. دور سے ہمیں بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں. جتنا انسان اگر ایک دفعہ قریب آنے کی کوشش بھی کرے، اور ہم جو الیکٹران ٹیلیسکوپ وغیرہ سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے چھوٹے ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں. ایک ایک آیت کی قرآن کی جو ہے نا، وہ جیسے ہے جیسے وہ ستارے آسمان میں، ایک ایک آیت. تو اس آیت کو آپ دور سے دیکھ رہے ہو تو آپ کو روشنی تو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا آپ اس کی واقعی روشنی ہے اس ستارے کی، اس کا آپ پورا جائزہ لے سکتے ہو؟ اس کو جتنا بھی آپ گھور لو، اس کی جو پوری انرجی ہے اس سٹار کی، جو پوری اس کی لائٹ ہے، جو اس کا پورا سائز ہے، اس تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن کم از کم رات میں ستارہ نظر آ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا تو سمجھ سکتے ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ جو انسان زندگی قرآن میں لگا دینا، اس کو بس جتنا ستارے کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے نا، اتنا ہمیں قرآن نظر آتا ہے. بس یہ احساس ہوتا ہے انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد. خیر، آج آخری سیشن میں آپ سے قرآن کے میرے جو مختلف پہلو، ان میں سے میرا فیوریٹ پہلو یہ ہے کہ قرآن کبھی کبھار جب قصہ سناتا ہے نا، تو وہ آپ کو قصے کے اندر لے جاتا ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا آپ کتاب پڑھ رہے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ ادھر ہی پہنچ گئے ہو. اور اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج دینا چاہ رہا ہوں سورۃ الشعراء سے. سورۃ الشعراء 26ویں سورت ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ابتدائی باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی بات کی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں، آپ سب کو معلوم ہے. قصے میں معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کا کم فائدہ ہوتا ہے. قصہ سنایا کیسے جا رہا ہے، کہانی نہیں ہوتی، کہانی سنائی کیسے جاتی ہے، بتائی کیسے جاتی ہے، میرے رب کے سنانے کا طریقہ کیا ہے، اور سنانے میں کیا اثر ہوتا ہے انسان پر، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے اس قصے کے ذریعے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہی ہے تمام اقتدار والا اور بہت محبت اور خیال کرنے والا. العزیز الرحیم. اچھا مجھے یہ بتاؤ، عزیز میں اقتدار کی بات ہے، پاور کی بات ہے، اتھارٹی کی بات ہے، اس میں قوت اور شدت ہے. اور رحیم میں کیا ہے؟ شفقت ہے، محبت ہے، نرمی ہے. تو ایک لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی سختی، اور دوسرا لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی. یہ اس لیے کہ ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھنے والے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی ایک طرف جائے گی اور سختی دوسری طرف جائے گی. اللہ تعالیٰ کی نرمی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی سختی ہوگی فرعون کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے، اپنے اقتدار سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک اقتدار دیں گے، عزیز. تو اشارہ کر دیا اپنے ناموں سے کن چیزوں پہ ہمارا ذہن منتقل ہونا چاہیے قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. موسیٰ علیہ السلام، میں نے خطبے میں آپ کو سنایا تھا، قتل کر کے نکلے، غلطی ہو گئی تھی، بھاگ گئے تھے، کئی سال بھاگے رہے. جب بھاگے ہیں تو جب پہاڑ پر ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے پاس جاؤ. پہاڑ پہ کہہ رہے ہیں ظالم قوم کے پاس جاؤ. اب واضح کیا کہ کون سی قوم ہے کہ نہیں؟ ظالم قوم. موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم سے بھاگے ہیں؟ فرعون کی قوم سے بھاگے ہیں نا. تو شاید دل میں یہی امید ہے کہ کوئی اور ظالم قوم ہوگی جہاں جانا پڑے. وہ تو نہیں نا، کیونکہ اس سے تو کیا ہوا تھا؟ بھاگے تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی غلبے میں ہو، آپ کسی کے ظلم کے سائے کے اندر ہو، اور آپ بچ کے بھاگ کے نکل گئے، اور پھر جا کے آپ زندگی میں تھوڑا سکون آ گیا، چین آ گیا، سانس لے سکتے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے واپس جاؤ اسی کے پاس جس سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں نے تمہیں ٹراماٹائز کیا تھا، ان کے پاس واپس جاؤ. ان ائت القوم الظالمین. لیکن پھر بعد میں کلیریفائی بھی کر دیا، اگر کنفیوژن ہے کہ کون سی قوم، تو اگلی آیت میں دوبارہ کہہ دیا قوم فرعون، فرعون کی قوم. فرعون کی قوم. اچھا، فرعون کی قوم ایسی فوج جیسی فوج اس وقت دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی. ایسی ملٹری، ایسا اقتدار، ایسی پاور جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. اور ان کی فوج موسیٰ کے خون کے پیاسے علیہ السلام. اگر وہ اس ملک کے قریب بھی جاتے ہیں تو امکان کیا ہے؟ کوئی فوجی دیکھ لے، کوئی دور سے دیکھ لے، کوئی رپورٹ کر دے. اور ایسا بھی نہیں کہ موسیٰ کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ تو رائل کلاس تھے، تو سب ان کے چہرے کو پہچانتے ہیں.
تو ایک تو ہے نا کہ کوئی بھی مال میں جا رہا ہے، کوئی مشہور شخص مال میں جا رہا ہو تو سارے، اور کوئی فوجی بھی ان کی فوٹو لے کے سنیپ پہ ڈال سکتا ہے اور وہاں سے کوئی رپورٹ کر سکتا ہے، جیو ٹیگنگ ہو سکتی ہے، خطرہ تو ہے نا. یعنی وہ ہمیشہ خطرے میں ہوں گے، جیسے اگر وہ مصر کے تھوڑے سے بھی قریب جاتے ہیں خطرے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں موسیٰ سے؟ قوم فرعون الا یتقون، کیا وہ اپنے آپ کو ڈر کے مارے بچائیں گے نہیں؟ ڈرنا کسے چاہیے اللہ کے مطابق؟ فرعون اور اس کی پوری فوج کو. اور کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، حقیقت میں لگتا کیا تھا؟ ڈرنا کسے چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ سے کہا جا رہا ہے نہیں آپ جائیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ان کو ہے. الا یتقون. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فیمسلی 5 مسائل کا ذکر کیا. وہ جلدی آج ہم کریں گے، تو آپ ان کو یاد کر لینا. میں نے ایک اور لیکچر میں یہ بات کی تھی، آج دوہرا رہا ہوں، اس سے کہیں آگے بھی ہم جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں، کیونکہ ہم نے سنا ہے قرآن میں سمعنا و اطعنا. انبیاء کیا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا. موسیٰ علیہ السلام نے نہ کہا سمعنا نہ کہا اطعنا، آگے سے 5 باتیں کہیں. اب یہ 5 باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں. پہلی بات کہتے ہیں ربی انی اخاف ان یکذبون، میرے رب مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھوٹا کہیں گے. پہلا خوف مجھے ڈر ہے کہ مجھے، خلاصہ یاد رکھ لینا، جھوٹا. پہلا خوف کیا ہے؟ جھوٹا. وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے سینہ تنگ. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی. کتنے بتایا ابھی تک؟ پہلا کیا تھا؟ مجھے کہہ رہے ہو کیا؟ پہلا کیا تھا؟ جھوٹا. پہلا جھوٹا. دوسرا سینہ تنگ. تیسرا زبان نہیں چلتی. پھر کہا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، کیونکہ مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، میری زبان نہیں چلے گی، تو آپ یہ مشن ہارون کو دیتے ہیں. میرے لائق نہیں ہے میرا بھائی جو ہے وہ. اور قرآن میں اور جگہ کہہ دیا ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں، بڑے اچھے اسپیکر ہیں. میرے ذہن میں ایک اور کینڈیڈیٹ ہے، وہ شاید اس مشن کے لیے بہترین ہو. تو انہوں نے ریکمنڈیشن دے دی کس کی؟ ہارون کی. 4 باتیں کہہ دی. اب 4 باتیں، ان میں سے کوئی بھی بات سمعنا و اطعنا کے قریب ہے؟ کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، جواب میں کہہ رہے ہیں 4 باتیں ہیں. پتہ نہیں مجھے یاد تو نہیں، آپ کو یاد ہوں گی، مجھے نہیں پتا. پہلی کیا تھی؟ وہ جھوٹا کہیں گے مجھے. دوسری کیا تھی؟ میرا سینہ تک ہو جانا ہے. تیسری کیا تھی؟ زبان نہیں چلی. چوتھی کیا تھی؟ ہارون کو مشن بھیج دیں، ان کو وہی بھیج دیں. پھر 5ویں بات کہتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، ان کے ہاں میرے خلاف ایک جرم ریکارڈ ہے. کون سا جرم؟ قتل کا جرم. تو مجھے ڈر ہے وہ مجھے مار ڈالیں گے، قتل ہو جاؤں گا. قتل ہو جانے کا خوف نمبر 5 پہ. 5 کتنے خوف بتائے انہوں نے؟ 5. اور کیا نہیں کہا یہ بھی سوچ لینا پھر دوبارہ. کیا نہیں کہا؟ سمعنا و اطعنا. ابراہیم علیہ السلام سے تو جب کہا تھا اسلم، مان جاؤ، کیا کہتے ہیں جواب میں؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے مان لیا، سر تسلیم خم. اور بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بجائے اللہ. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے. ایک تو ہے نا کوئی خطیب کوئی حکم کر رہا ہے، کوئی یاد دہانی کرا رہا ہے، کوئی نبی یاد دہانی کرا رہا ہے. ان کو کون ہدایت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کر، ان سے ہم کلام ہو کے انہیں کہہ رہے ہیں میرا رب حکم تو ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے. 5 ڈر. 5 چیزیں ہیں جو میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھایا ہے، اور یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے سب سے زیادہ جن میں عظیمت تھی، جن میں ہمت تھی، ان میں سے کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. جس نبی جس رسول کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھائی ہے، اگر اللہ حکم دے مجھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جذبات نہیں ہوں گے، میرا خوف نہیں ہوگا، میری انگزائٹی نہیں ہوگی، مجھے نروسنس نہیں ہوگی، مجھے خود پر اعتماد نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ان چیزوں کا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا پڑے گا. یا اللہ میں آپ کا حکم ماننا چاہتا ہوں لیکن ڈر بہت لگ رہا ہے. یہاں پر کوئی بچی ہوگی جو کسی ایکسپینسو اسکول میں جا رہی ہے، وہاں بچیاں پردہ وغیرہ نہیں کرتی، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے حجاب کرنا ہے،
اس نے کیا اسکول میں جو اس کو تانے سننے کو ملنے ہیں، جو اس نے سننا ہے اسکول میں وہ اس کو پتا ہے۔ تم میں سے کوئی لڑکا ہو کسی اسکول میں، اگر اس نے کونے میں جا کے نماز بھی پڑھ لی، اس کو جو سننے کو ملنی ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی پیچھے سے دھکا دے گا، کوئی کھینچ لے گا، پتہ نہیں کوئی کیا کہہ دے گا، خوف تو آئے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو تمہیں کوئی اور خوف نہیں ہونا چاہیے، مسلمان صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ سورۃ الشعراء پڑھ لیں۔ خواہ ایسا سٹینڈرڈ بنانا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہمدردی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے کبھی، اچھا یہ خوف بھی کتنے تھے میں پھر بھول گیا، ان میں سے آخری کون سا تھا، پہلا کون سا تھا؟ ہاں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے کاٹ کے مار دیں گے، وہ آخری ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، وہ کہاں ہے؟ یعنی ان کو اس کا زیادہ خوف ہے۔ میں ہوتا تو کہتا میرے رب مجھے مار دیں گے، اگر مار دیں گے تو مارنے کے بعد جھوٹا کہتے رہیں، کیا فرق پڑنا ہے؟ اصل چیز اس کا خوف ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بڑا خوف کون سا ہے؟ مجھے جھوٹا یعنی ذلت کریں گے، سب کے سامنے نام پکاریں گے، اہانت کریں گے۔ انسان کو اپنی عزت کا اتنا خیال، جیسا کسی اور جانور کو، کسی اور جاندار کو عزت کا اتنا خیال نہیں جتنا انسان کو۔ کوئی کبوتر اڑ رہا ہے، اس کو تم گالیاں دے دو وہ پھر بھی اڑتا رہے گا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگی، اس نے جو کھانا ہے اس نے کھانا ہے۔ چکن کے سامنے تم جو بھی کہتے رہو، مرغی کو، بلی کو جو بھی کہہ لو، بلی نے جو کرنا ہے کرنا ہے۔ انسان آفس میں کام کر رہا ہے، باس نے آ کے بدتمیزی سے بات کر دی، آج بھوک نہیں لگ رہی، آج تو یہاں فون نہیں اٹھایا جا رہا، بات نہیں کی جا رہی، منہ اتر گیا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کسی اور جاندار کے ساتھ ہوتا ہے؟ انسان کو اپنی عزت کبھی کبھار اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ مریم سلام علیہا واپس آنے والی تھیں بچے کے بعد، عیسیٰ کے بعد علیہ السلام۔ لوگوں نے مارنا نہیں تھا انہیں، لوگوں نے تانے دینے تھے لوگوں نے۔ کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ قرآن نے ریکارڈ کیا۔ انہیں جان کا خطرہ نہیں ہے، کس کا خطرہ ہے؟ عزت کا۔ تو یہاں پر قرآن نے سکھا دیا دو بڑے بڑے جرم ہیں، ایک ہے انسان کی جان پر حملہ، اور اس سے بھی شاید بڑا کیا ہے؟ انسان کی عزت پر حملہ، انسان کی عزت پر حملہ۔ اور انسان، چلو الحمدللہ ہم قتل تو نہیں کرتے، الحمدللہ، لیکن کیا ہم بہت آسانی سے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ کسی یوٹیوب کامنٹ میں، کسی فیس بک کامنٹ میں، کسی واٹس ایپ گروپ میں، کسی ڈی ایم میں، کسی آسانی سے اور وہ پہلے اس خوف کا اعتراف کرنا، اور اللہ نے اس خوف کو ریکارڈ بھی کر لیا۔ اللہ نے اپنی حکمت میں یہ جانا کہ یہ خوف انسانیت کو آخر تک معلوم ہونا چاہیے، شاید کچھ سیکھ جائیں۔ قرآن میں کوئی بات ایکسٹرا نہیں ہوتی، یہ مقصد کے لیے بتایا گیا ہے۔ پہلا خوف تھا مجھے جھوٹا کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت شارپ ہیں، اسکول میں بھی تیز ہیں، پبلک سپیکنگ بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ لائرز ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ اکاؤنٹنٹ ہیں، یا اللہ۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بات کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ اسکول میں ہوں، آپ